دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ میں آج 27واں آئینی ترمیم بل 2025 پر دوبارہ بحث کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی اور اقتصادی استحکام کے باعث ملک درست سمت پر گامزن ہو گیا ہے۔ امن و ترقی کے لیے سائنس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 پر آج پھر بحث شروع ہوگی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 4:30 بجے ہوگا۔ توقع ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کو مسودہ بحث کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم بل کے عمل میں تعاون کرنے پر حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹوں کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ گزشتہ رات حکومتی اور اتحادی سینیٹوں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے صدر آصف علی زرداری، تمام اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں اور سینیٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں نے قومی نقطہ نظر کی مکمل حمایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب نے ملک کے وسیع تر مفاد میں وفاق کو مضبوط بنانے اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے مل کر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے دوران حاصل ہونے والے تمام سنگ میل حکومت اور اتحادی جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی اور دنیا میں پذیرائی تمام اتحادی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی اقتصادی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسی اور اقتصادی استحکام کی وجہ سے ملک درست سمت پر گامزن ہو گیا ہے۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس میں 40 سے زائد ملکوں کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پارلیمانی نمائندوں کی شرکت متوقع ہے، جس سے عالمی پارلیمانی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا تصور ایک متحرک پلیٹ فارم کے قیام کے لیے واضح مشن کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، جہاں کئی ملکوں کے پارلیمانی رہنما بامقصد خیالات و نظریات اور بہترین مروجہ طریقہ کار پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور دور حاضر کے مشکل ترین چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی مذاکرات کا تازہ ترین دور COP 30 آج برازیل کے شہر بیلم میں شروع ہو رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے سفارتکار اور ماحولیاتی ماہرین اکٹھے ہو رہے ہیں۔ برازیل کی صدارت میں ہونے والے COP 30 اجلاس میں 30 کلیدی اہداف پر بحث کی جائے گی، جن میں سے ہر ایک کو ایکٹیویشن گروپ کے ذریعے حل تلاش کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ بیلم میں ہونے والی بات چیت کا مرکزی نقطہ باکوتا بیلم روڈ میپ رپورٹ ہوگی، جو COP 29 اور COP 30 کو صدارتوں کے تحت تیار کی گئی ہے، جس میں $13 کروڑ کے منصوبے شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف COP 30 میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئی ہیں۔ کانفرنس میں وزیر اعلیٰ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی استعداد کار، صاف توانائی، برقی گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے پنجاب حکومت کے ویژن کو اجاگر کریں گی۔ وہ صوبے میں مستقبل کے اقدامات پر بات چیت کے لیے سفیروں اور ماحولیاتی ماہرین سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ اس سے قبل بیلم جاتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پنجاب کا سرسبز مستقبل کی طرف سفر جاری ہے اور ہم دنیا کے سامنے ماحول دوست اقدامات سے متعلق اپنا لائحہ عمل پیش کریں گے۔ تھائی لینڈ اور ملیشیا کی سرحد کے قریب ایک کشتی ڈوبنے سے 11 روہنگیا پناہ گزین ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ملیشیا کی میری ٹائم ایجنسی نے کہا ہے کہ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے لانکاوا جزیرے کے قریبی علاقوں میں امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ امن و ترقی کے لیے عالمی یوم سائنس آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن معاشرے میں سائنس کے نمایاں کردار اور ابھرتے ہوئے سائنسی مسائل پر عوامی مباحثے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
یہ دن ہماری روزمرہ زندگی میں سائنس کی اہمیت اور افادیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختمی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔